اب میں مدعو کرتی ہوں انجینئر شبیر صاحب کو، جن کا تعلق گلگت بلتستان اویئرنیس فورم سے ہے۔ انجینئر شبیر صاحب۔ سب سے پہلے میں خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کے اس پروگرام کے منتظمین کا مشکور ہوں کہ آپ نے پسماندہ ترین خطہ گلگت بلتستان کی ملک کے نمائندے کی حیثیت سے مجھے یہاں پہ بلایا۔ اس کے بعد میں شب یلدا کے اس پرمسرت موقع پر ملت ایران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ جو ایسے کچھ حالات آج کل پیدا کیے گئے ہیں بیرونی سازشوں کے ذریعے، اس دن کی مناسبت سے، اس دن کی خوشیوں کے طفیل بہت جلد ایران کے اندر سے یہ شرارتیں، یہ جو چیزیں پیدا کی گئی وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جب ایران کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک انتہائی خوددار، ایک انتہائی بہادر، ایک انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی قوم ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لا محالہ ایک بہت ہی قربت ایران کے ساتھ ہماری نظر آتی ہے۔ یہ قربت ایک محبت اہل بیت کے طفیل بھی ہے ایک لحاظ سے، اور گلگت بلتستان میں اسلام جس طرح سے کہہ سکتے ہیں ایرانی مبلغین جناب سید علی حمدانی جیسی شخصیات کے طفیل پھیلا، اور آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے، اس لیے کہ آج ایرانی مبلغین آ کے تو گلگت بلتستان میں تبلیغ نہیں کرتے، لیکن ایران ہمارے ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں، جو سب سے بڑی تعداد ہے علماء کی گلگت بلتستان کے اندر، وہ ایران ہی سے پڑھ کے تشریف لائے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف سید علی حمدانی بلکہ آج کے ہزاروں کی تعداد میں جو علماء کرام ہیں ان کی ایران میزبانی فرماتا ہے، تو اس حوالے سے ہم ان کے شکر گزار ہیں ایرانی ملت کے، اور ہم سمجھتے ہیں اسلامی حوالوں سے، اسلامی دین کے حوالے سے بڑی تعداد میں جو علماء کرام ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، وہ تو وہاں پہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے فنون لطیفہ میں، جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جیسے میڈیکل کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہے گلگت بلتستان کے خاص طور پر، ان کے لیے وہاں پہ بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں۔ تو سفیر ایران تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے میرا میسج ان تک کوئی پہنچے، مجھے نہیں پتا ان کو ہماری بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کے ان پسماندہ ترین علاقوں میں سے ہے جہاں پہ آج بھی کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، جہاں پہ آج بھی کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی، ٹیکنیکل ادارے، بزنس مینجمنٹ کے ادارے موجود نہیں ہیں۔
تو ہماری گزارش یہ ہوگی ایران کے حکومتی نمائندہ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان سے کہ آپ دیگر شعبوں میں بھی گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے مواقع دیکھ لیجیے. میں زیادہ تقریر نہیں کرتا, نہ میں مقرر ہوں نہ دانشور ہوں, البتہ گلگت بلتستان کے ایک یوتھ کے نمائندے کی حیثیت سے منتظمین کا حکم تھا تو میں نے کہا آپ سے چند گزارشات کروں. میں ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں گلگت بلتستان کے طلباء کی میزبانی, گلگت بلتستان کے زائرین کی میزبانی پر ملت ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ.